بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ہدایت کے بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ بہت ہی پیارا شعر حضرت اشرف ملت حضرت سید محمد اشرف مہروی صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا تھا۔ آج کے دور میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ وہ صرف اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اپنی منمانی کے لیے اور اپنی باتوں کو اجاگر کرنے اور اپنی غلط باتوں کو سراہنے کے لیے غلط طریقے سے فتاوی رضویہ کا استعمال کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں کچھ ہی روز قبل جانشین حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ و مولانا مفتی اسجد رضا خان صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی نے بمبئی کے یہ نظام مصطفیٰ کانفرنس میں اپنے بیان میں ارشاد فرمایا تھا کہ آج کل کچھ لوگوں نے یہ نعرہ بنا لیا ہے کہ فتاوی رضویہ عام کریں گے، اہل سنت کا کام کریں گے، او کما قال۔ اس پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ غیر مقلدین کی بولی ہے، سنت کا کام کریں گے، فتاوی رضویہ عام کریں گے۔ بے شک فتاوی رضویہ علماء کرام عام تو کر ہی رہے ہیں، فتاوی رضویہ کو سمجھنا یہ عوام کا کام نہیں۔ اسی لیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ غیر مقلدین بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف حدیث پر عمل کریں گے، ہم صرف قرآن پر عمل کریں گے، ہم کسی کی تقلید نہیں کریں گے۔ تو آپ نے فتاوی رضویہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن، حدیث وغیرہ یہ تمام مسائل شرعیت یا طریقت، حقیقت، یہ سب کچھ اگر ائمہ مجتہدین ان کی شرح نہ فرماتے تو علماء کچھ نہ سمجھتے۔ علماء کرام یہ ائمہ مجتہدین کے اقوال کی تشریح و توضیح نہ کرتے تو ہم ائمہ کے ارشادات کو سمجھنے سے قاصر اور عاجز رہتے۔ اگر اہل علم عوام کے سامنے مطالب کتب کی تفصیل اور صورت خاصہ پر حکم کی تطبیق نہ کریں تو عام لوگ ہرگز کتابوں سے احکام نکالنے پر قادر نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ عام لوگ ہرگز کتابوں سے یہ احکام نکالنے پر قادر نہیں جب تک کہ اہل علم یعنی علماء کرام یہ کتب فقہ اور ارشاد ائمہ کو نہ سمجھائیں اور اس کی تفصیل نہ کریں، عوام نہیں سمجھ سکتی۔ آج یہ عام ہو چکا ہے کہ ایک غیر عالم جسے کچھ علم نہیں ہے وہ بھی فتاوی رضویہ کا حوالہ دے رہا ہے، فتاوی رضویہ کی باتیں کر رہا ہے، فتاوی رضویہ کے ذریعے سے اپنی غلط بات منوا رہا ہے۔ تو اس کا رد خود اعلیٰ حضرت نے ہی فرمایا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ حضور حضرت علامہ مفتی اسجد رضا خان صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی نے اپنی طرف سے نہیں فرمایا بلکہ فتاوی رضویہ کی ہی عبارت کو آپ نے سنایا کہ ہر چیز اپنے اجمال پر باقی رہتی۔ وہ تصنیفیں جو علماء کرام نے جو کتابیں لکھی اور مفتیان کرام نے جو فتاوی لکھے اور قرآن، احادیث کریمہ، یہ سب کے سب ہر ایک کی تفصیل یہ واقع ہوئی، ہر ایک چیز اپنے اجمال پر، اگر اس کی تفصیل نہ لکھی جاتی وہ اپنے اجمال پر باقی رہتا۔ جس شخص نے اس سلسلے کو توڑا وہ اندھا ہے، اور جس نے دامن ہادی ہاتھ سے چھوڑا ان قریب کسی گہرے کنویں میں گرا جاتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ فتاوی رضویہ کو اگر سمجھنا ہے تو مفتیان کرام، علماء ذوی الاحترام جو بالتحقیق علماء ہیں، نہ کہ آج کل کے یہ نام نہاد علماء، بلکہ حقیقت میں وہ علماء اسلام ہیں، ان کے پاس زانو ادب طے کریں اور ان سے فتاوی رضویہ سیکھیں، فتاوی رضویہ کی عبارت معلوم کریں تو یہ تفصیل معلوم ہوگی۔ خود سے اگر پڑھنا چاہیں تو یہ گمراہی کی طرف
ایک قدم بڑھانا ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں خود رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ فرما دے گا اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن جو کہ سراپا ہدایت ہے، قرآن پاک خود ارشاد فرماتا ہے کہ ھدی للمؤمنین، کہ یہ مومنوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اسی قرآن میں یہ بھی ارشاد ہوا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ فرما دے گا اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ اس کا معنی یہی ہوا کہ کچھ لوگ آیت کریمہ خود سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کی تفاسیر نہیں دیکھیں گے، احادیث کریمہ کی روشنی میں اس آیت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو وہ گمراہ ہوں گے، اور جو لوگ آیت کریمہ کو اس کی تفسیر اور احادیث کریمہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو علماء کرام سمجھیں گے، اس کی تشریحات پڑھیں گے۔ ہر اجمال کی تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے، اگر تفصیل نہ کی جائے تو ہر چیز اپنے اجمال پر باقی رہے، جیسا کہ شارع علیہ السلام یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ساتھ قرآن مجید کے اجمال کی تفصیل فرمائی، ایسے ہی ائمہ مجتہدین نے ہمارے لیے احادیث شریعت کے اجمال کا بیان فرمایا۔ اگر مان لیجئے ان کا بیان نہ ہوتا تو شریعت اپنے اجمال پر باقی رہتی، اور یہی بات ہر زمانے والوں کی بنسبت اپنے پہلے زمانے والوں کی ہے کہ قیامت تک ایسا ہی چلتا رہتا، دور ایسا ہی چلتا رہتا، اس لیے کہ اجمال علماء امت کے کلام میں قیامت تک جاری رہتا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کتابوں کی شرحیں اور شرحوں پر حاشیے یہ نہ لکھے جاتے، غیر مقلدین یہ اس سلسلے کو توڑ کر گمراہ ہوئے۔ اعلیٰ حضرت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام شعر اس سلسلے میں بندھے ہوئے ہیں، لومڑی اپنے ہیلے سے اپنے بہانے سے اس سلسلے کو کیسے کمزور بنا سکتی ہے، کہ ہر شعر یہ اس سلسلے میں بندھے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ خود بغیر کسی تفصیل کے اجمال کو سمجھ لے، نہیں، ہر شعر یہ اس سلسلے میں بندھا ہوا ہے کہ قرآن پاک کو اگر سمجھنا ہے تو احادیث کے ذریعے سے سمجھیے، احادیث کو سمجھنا ہے تو ائمہ مجتہدین کے اقوال سے سمجھیے، ائمہ مجتہدین کے اقوال کو سمجھنا ہے تو شارعین کے شروحات سے سمجھیے، شارعین کی شروحات کو سمجھنا ہے تو علماء کرام کے پاس زانو ادب طے کیجیے۔ اسی طریقے سے فتاوی رضویہ کو اگر سمجھنا ہے تو کوئی عام انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھے رہے اور فتاوی رضویہ ہاتھ میں لیے ہوئے اور اس کی عبارت کہیں سے بھی قطر پیوند کر کے اور لگا دے کہ ہم حق پر ہیں اور تم باطل ہو اور تم غلط ہو، اور اس طرح سے خود ہی فتوے جھاڑتے رہے، تو پھر یہ عام انسان اب مفتی بن جائیں گے اور مفتی کسی کام کے نہیں رہ جائیں گے۔ تو یہی میسج اور یہی بات عوام اہل سنت کو حضرت جانشین حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اسجد رضا خان مقدس اللہ العلی نے عوام اہل سنت کو پیش کی کہ تم لوگ خبردار رہو، ایسے نعرے نہ لگاؤ کہ سنت کا کام کریں گے، فتاوی رضویہ عام کریں گے، کہ یہ غیر مقلدین بھی ایسی ہی بات کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو عام کریں گے، قرآن کو عام کریں گے اور قرآن کے ذریعے سے سنت کو عام کریں گے۔ تو اب اس نعرے کے تحت وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اماموں کی ضرورت نہیں، ائمہ مجتہدین کی ضرورت نہیں، ہم خود سے سمجھیں گے۔ اب اگر آپ فتاوی رضویہ کو ہی صرف مانتے ہیں، اگر بالفرض فتاوی رضویہ میں کوئی مسئلہ آپ کو نہ ملا تو کیا آپ کسی دوسرے فتوے کی کتاب کو نہ مانیں گے؟ کیا فتاوی شیر بیش علیہ سنت کو آپ نہ مانیں گے؟ کیا فتاوی امجدیہ کو آپ نہ مانیں گے؟ کیا فتاوی عالمگیری کو آپ نہ مانیں گے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم عوام اہل سنت پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ ہم علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے دریافت کریں، اور وہ علماء کرام، وہ مفتیان اعظام فتاوی رضویہ کی روشنی میں فتاوی رضویہ، اور یہ خود فتاوی رضویہ میں بہت سی ایسی عبارتیں ہیں جو عربی میں تھی، جس کی تشریحات لکھی گئی، جس کی شروحات لکھی گئی، جس پر حواشی قائم کیے گئے، جس کے ترجمے لکھے گئے، کہ آج 30 جلدوں میں فتاوی رضویہ ہے، پہلے 12 جلدوں میں فتاوی رضویہ تھی۔ تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ 30 جلد والی کو ہم نہیں مانیں گے، ہم صرف 12 جلد والی کو مانیں گے؟ نہیں، ہر زمانے میں جیسی ضرورت
ہوتی ہے عوام کے لیے، علماء کرام اس کی تفصیل فرماتے ہیں، اور قیامت تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا، اور لومڑی یہ اپنے بہانے سے اس سلسلے کو کمزور نہیں بنا سکتی ہے، بھلے ہی وہ کتنا چاہ لے، کتنی ہی کوشش کر لے، وہ اس ہیلے سے اور اس بہانے سے وہ اس سلسلے کو کمزور نہیں بنا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔